السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ سید کی مشہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پاکستان۔ ناظرین، پہلے بھی آپ لوگوں کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروائی تھی اور آج پھر پاکستان تحریک استقلال کے مرکزی صدر احمد خان مدک صاحب سے دوبارہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ ملوائیں گے، اور جو اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، پولیٹیکل سچویشن اسے ہٹ کر، اور اس کے علاوہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی سچویشن، اسپیشلی جو اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بھی جو ہے پاکستان کو چھوڑنے کا جو ہے وہ ارادہ بھی انہوں نے کر لیا اور چھوڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جس وقت آج انہوں نے پریس کانفرنس کیا اس کا متن ان سے ان کی سمری جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، اچھا، جو آج آپ نے پریس کانفرنس کیا ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو یہ جو فرسودہ نظام ہے اس ملک کے اندر، انتخابی فرسودہ نظام، اس کو تبدیل کرنا لازمی ہے۔ اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، خصوصاً عمران خان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک لائحہ طے کرے کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات ہوں۔ اچھا، دوسری طرف یہی بات لے کے آپ کے آگے چلتے ہیں، دوسری طرف کراچی میں چلتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور جو اس وقت میئر جو پیپلز پارٹی کا وہاب مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، تو جو اس کے بعد سچویشن ہوئی ہے ایک دم، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 1971 والا سین جو دوبارہ ایک دفعہ آپ سمجھتے ہیں، یہ کیا آپ کا اس پہ؟ نہیں، 1971 کا سین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1971 کا سین مشرقی پاکستان تھا، جب آپ کے فوج، آپ کی بری فوج، آپ کی فضائی فوج کوئی وہاں آپ کی مدد نہیں کر سکتی تھی، اور وہ عام انتخابات کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ کے سیاستدان پاکستان کے عقل سے تقاضا لیتے اور تمام اتفاق کر لیتے اور شیخ مجیب کو ووٹ دیتے تو پاکستان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ میں صرف یحییٰ خان کو ذمہ دار نہیں کہتا ہوں، اس وقت سپریم کورٹ نے یحییٰ خان کو اس میں غدار قرار دے دیا ہے۔ اگر میری سمجھ کے مطابق اس وقت پاکستان کے ان سیاستدانوں کو بھی جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ نے غدار قرار دینا تھا، کیونکہ ملک ان کی وجہ سے ٹوٹا ہے، ان مل کر ٹوٹے۔ یہ حمایت کر لیتے شیخ مجیب کی، کوئی ملک نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو کراچی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو مشرقی پاکستان سے جوڑتے ہیں نا۔ وہاں پہلے پیپل پارٹی نمبر 1 پہ آئی تھی، جماعت اسلامی 2 نمبر پہ آئی تھی، تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی تھی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے غداری کی کہ وہ نہیں نکلے، وہ ان کو آنا چاہیے تھا، مر جاتے، وہ آتے ووٹ دیتے، وہ نکلے نہیں ہیں۔ لیکن وہ بھی جو سچویشن چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ بندے تھے ان کو اغوا کر لیا گیا، یہ اس طرح کی کہانیاں جو ایک نکلی ہیں باہر، اس کرتے رہے کہانیاں، وہ کہانیاں کرتے رہے، وہ کہانیوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ منتخب ہو گئے ہیں، آپ کے علاقے میں کام ہوگا، آپ بھی وہاں کے چیئرمین ہوں گے، ان کے لیے یہ کافی تھا، سمجھ گئے۔ اچھا، مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا تھا کہ حافظ نعیم صاحب کو کہ آئے ہم مل کر کچھ نہ کچھ کام کر لیتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بات انہوں نے کیا، یہ کیا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ کس نے کی؟ مرتضیٰ وہاب صاحب نے اپنی اچھی بات کی، اس کو چاہیے کہ اپوزیشن کی قدر کرے اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کر پاکستان کی، خصوصاً کراچی کی ترقی اسی میں ہوگی کہ وہ حافظ نعیم کو اپنے ساتھ رکھے، حافظ نعیم کے جائز باتیں مانیں، اور اگر کورٹ نے حافظ نعیم کے حق میں فیصلہ کیا تب بھی ان کو ماننا چاہیے۔ اگر کورٹ نہیں کرتا ہے تو حافظ نعیم کو چاہیے کہ وہ جب تک وہ ہوں ان کے ساتھ کم از کم ایسے رکھیں، کیونکہ فنڈنگ کہاں سے ملے گی؟ فنڈنگ تو صوبائی حکومت دے گی۔ اگر حافظ نعیم صوبے میں ہوتے، کراچی میں ہوتے بھی، اور ان کو فنڈنگ نہیں ملتی تو کیا کرتے؟ اس سے پہلے جو MQM کا ناظم تھا اس کو 3 سال میں کوئی فنڈ نہیں ملا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ میئر کراچی آ گئے ہیں تو ان کو فنڈنگ ہوگی دوبارہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو ہوگی۔ انہوں نے اگر کراچی سے سیٹیں جیتنی ہیں، کراچی میں کام نہیں کریں گے، حیدرآباد میں کام نہیں کریں گے، سکر میں کام نہیں کریں گے تو ان کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا آئندہ مستقبل میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ پیٹرولیم مصنوعات کی بات کرتے ہیں۔ ابھی زیادہ تر جو ہے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری کمپنیوں نے جو پاکستان سے وہ جانے کا اعلان کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ فیوچر میں پاکستان کا جو فیوچر ہے اس میں شارٹیج یا کرائسس اس طرح کے پیٹرول مصنوعات کے آئیں گے؟ نہیں، شارٹیج سے اس سے وہ نہیں جا رہی ہیں، پاکستان میں اس کا سسٹم صحیح نہیں ہے۔ میری کمپنی ہے پاکستان اسٹیٹ آئل، جو اس وقت اربوں روپے کا نقصان کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ PSO نقصان کر رہی ہے، اسٹیٹ یہ کر رہی ہے، شیل کر رہی ہے، اور ہیسکول کر رہی ہے، ساری کمپنیاں کر رہی ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ سوچیں کہ یہ پیٹرولیم کمپنیاں کب تک نقصان برداشت کریں گی؟ نہیں کریں گی۔ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو بھی معیار اور مقدار کے بعد مطابق مال ملے، پیٹرولیم کمپنی بھی منافع میں جائیں اور عوام کو بھی جو مال ملے وہ اصل ہو۔ یہ 2 نمبر مال جو آ رہا ہے پاکستان میں، اس پہ حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے،
اور اگر حکومت ایکشن نہیں لیتی ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر مستعفی ہو جائے. یہ بڑی اچھا، بڑی جو روس سے جو پیٹرول بذریعہ چائنیز کرنسی میں آیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے آنے سے ہماری عوام کو فائدہ ہوگا؟ پیٹرول میں مطلب کمی آئے گی یا نہیں آئے گی، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 50 روپے کم از کم 50 روپے لیٹر اس یکم تک آئے گا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ روس کا تیل سستا ہے. اور وہ تیل یہ نہیں ہے، وہ جب آپ کے پاکستان میں روس سے تیل آئے یا ایران سے آئے، آپ کے پاس جدید قسم کی ریفائنریاں ہیں، جب تک اس میں صاف نہیں ہو وہ عوام کو نہیں دیا جائے. ہماری قسمیں روس سے اور ایران سے جدید قسم کی ہیں، اس میں مال جو آتا ہے وہ بہت کلیئر صاف ہو کے جاتا ہے. اچھا، سبسڈی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ 50% سبسڈی جو ہے ان کو دینی چاہیے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کس کو سبسڈی جانی؟ جو عوام کو سبسڈی حکومت کی طرف سے مل رہی ہے 50% میں سبسڈی. تو نہیں، میں نے تو 50,000 روپے فی آدمی کہا تھا. جو سرمایہ دار ہیں وہ مہینے میں جمع کریں، وہ 2 کروڑ کے لگ بھگ ہیں، اور وہ تقریباً 10 کھرب جمع ہو سکتے ہیں پاکستان میں. اگر ان کا اعتماد لوگوں کو ہو کہ یہ پیسے لوگوں تک جن کو آدھی قیمت پہ چیزیں ملیں دے سکیں، تب اس کے لیے تنظیمیں بنیں. پیسے تو جمع کر دیں گے لوگ، پیسے دیتے ہیں پاکستان کے لوگ. پاکستان کے لوگ سیلاب میں پیسے دیتے ہیں، زلزلہ آتا ہے پیسے دیتے ہیں، خیر خیرات دیتے ہیں. میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آج بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہو کہ وہ خرچ صحیح طریقے سے ہوں. اس کے لیے باقاعدہ میونسپل کمیٹی تک، یونین کونسل تک، تحصیل کونسل تک، ضلع کونسل تک تنظیمیں بنیں، اور وہ لوگ اس میں خرچ کے مقامی لوگ نام دیں ان کو پیسے. میں یہ ایز مائی اوپینین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سائیکلون وپر جو ہے، جو کہ کراچی کی طرف آ رہا تھا، اور آپ پورے مطلب دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے تھے، تو یہاں پہ کراچی میں ہر کوئی سیاست کھیل رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. اس کے بعد جو آپ نے کرائسس دیکھا کہ کس طرح جو جھڑپیں ہوئیں اور ساتھ پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں میرے بھائی، ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ صبح ہم نے کسی کے لوٹنا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، اسی لیے ہم پر عذاب الہی ہے. ہم سب مسلمان یہ سوچیں کہ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں. اس ملک میں رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس ملک میں. اچھا، آخر میں آپ حکومت کو، عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ جیسے پولیٹیکل کرائسس آئے ہوئے ہیں اور اکانومک کرائسس آئے ہوئے ہیں. حکومت کو تو چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے، عمران خان کو بھی چاہیے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، برائے اور کسی کے جو سچویشن ہے وہ صرف عمران خان کے مذاکرات کے ساتھ ہی حل ہو سکتی ہے. ہاں، حل ہو سکتی، بالکل. مذاکرات کریں، پھر انتخابی مسئلے جو میں کہتا ہوں متناسب نمائندگی پہ آپس میں اتفاق کریں، اور بھلے 6 مہینے لیٹ ہو جائیں، آئین میں ترمیم کریں. اس ملک میں انتخابی نظام متناسب ہوگا، آئین میں ترمیم کریں تو یہی اس ملک کے لیے فائدہ مند رہے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے آج ہماری عوام کو بھی اور گائیڈنس دی، اور ان کو جو نئے اپنے تھنکنگ تھاٹس ان کو دیے، اور اس طرح مزید آپ سے لیتے رہیں گے. بہت شکریہ سر. ناظرین، آپ نے ایک دفعہ پھر ہم نے آپ کو جو ہے ان سے ملوایا اور ان کے اچھی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، اور ان کا جو پاکستان کو لے کے نظریہ ہے اس سے بھی آپ کو ملوایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.